السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات نکلے گی کے ساتھ میں ہوں آسیہ ریاض۔ ناظرین، 2011 کے ان پہلے 8 ماہ میں کراچی میں ہلاکتوں کی تعداد کچھ 1400 سے قریب اور 1400 سے کچھ تجاوز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا پاکستان کے اندر جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو سندھ کے اندر پروونشل گورنمنٹ ہے، یہ دونوں جمہوری حکومتیں کراچی کے مسائل کا حل تلاش کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں؟ کیا فوج آنے کی ضرورت ہے جو کراچی کے مسائل کا حل تلاش کر سکے گی، یا کراچی کو امن میسر آئے گا صرف فوج کے آنے سے ہی؟ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام کے اندر دعوت دی ہے۔ ہمیں لاہور میں جوائن کیا ہے شاہد حامد صاحب نے، جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے کراچی میں معین الدین حیدر صاحب نے، جو فارمر گورنر سندھ ہیں اور انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں، اور ہمیں لاہور ہی میں جوائن کیا ہے احمد بلال محبوب صاحب نے، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پل ڈیٹ کے۔ آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید۔ شاہد حامد صاحب، میں آپ سے شروع کروں گی۔ آپ ایک لیگل اوپینین آپ سے لینے کی ضرورت ہے اس پروگرام کے آغاز کے اندر، کہ فوج جو ہے کس صورتحال میں سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے بلائی جا سکتی ہے؟ دستوری طور اور قانونی طور پر کیا ایسی کنڈیشنز ہیں جو ضروری ہیں فوج کو بلانے کے لیے؟ آسیہ، اس میں آئین میں 3 یا 4 شقیں ہیں جن کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ جی جی۔ سب سے پہلے 243 جس میں یہ درج ہے کہ جو پاکستان کی افواج یہ ماتحت ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، وفاقی حکومت کی۔ جو پروویژن ہے وہ اس طرح پڑھی جاتی ہے: the federal government shall have control and command of the armed forces۔ جی۔ اس کے بعد شق جو سب سے اہم ہے وہ ہے 245، اور اس میں یہ درج ہے کہ the armed forces shall under the directions of the federal government defend Pakistan against external aggression or threat of war and subject to law act in aid of civil power when called upon to do so۔ جی۔ اچھا، اس پر جو قانون ہے جی وہ ہے ضابطہ فوجداری۔ جی۔ اور اس میں جو شقیں ہیں وہ ہیں 128، 129، 130 جی اور 131 اور 131 الف۔ جی۔ یہ 2 طرح کی ہیں۔ اگر تو کوئی ایمرجنسی ہو، یعنی کہ سمجھیے کہ ایک کوئی ان لافل اسمبلی بن گئی ہے، ایک موب بن گیا، جی، اور وہ صوبائی اسمبلی کی طرف جا رہا ہے یا گورنر ہاؤس کی طرف یا ہائی کورٹ کی طرف، اور جو پولیس ہے اور رینجرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ بڑا موب ہے کہ ہمارے قابو نہیں آئے گا، جی، تو جو پہلے تو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہوتا تھا، اب سینئر جو پولیس آفیسر ہے وہ فوری طور پر جو کمانڈر ہے، لوکل کمانڈر آرمی کا، اس کو فون کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جی ایک ایمرجنسی، آپ فوری طور پر ہماری مدد کے لیے آ جائیں۔ جی، یہ ایمرجنسی پار ہے، اور یہ بائی لا ڈیفائنڈ ہے۔ یہ بائی لا ڈیفائنڈ ہے۔ اچھا۔ یہ شق جو میں نے آپ کو ذکر کیا 128، 129، 130، 131۔ جی۔ مگر جو موجودہ صورتحال ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج آ کے سنبھال لے کراچی کو، لا اینڈ آرڈر سنبھال لے، تو وہ شق ہے 131 الف۔ اچھا جی۔ اور اس میں صوبائی حکومت نے ایک درخواست کرنی ہے اور وفاقی حکومت نے اس کی منظوری دینی ہے، یعنی کہ خالی وفاق کی منظوری کے ساتھ آپ فوج کو بلا سکتے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ فار پبلک سیکیورٹی، پروٹیکشن آف لائف اینڈ پراپرٹی، جی، پبلک پیس، جی، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر۔ اور جب آپ فوج بلاتے ہیں تو آپ اس پر 2-3 مرتبہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں بھی گیا ہے، سپریم کورٹ میں بھی گیا ہے۔ اس پر جو لیڈنگ کیس ہے وہ لیاقت حسین کا کیس ہے، جس میں ایک سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ کن حالات میں آپ فوج کو بلا سکتے ہیں، اور یہ اس میں کہا کہ جب آپ فوج کو بلاتے ہیں تو آپ ان کو تمام تر پولیس پاس دے سکتے ہیں، مگر وہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ نہیں، یعنی کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے فوج کو کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرے۔
باقی سارے کام کیے جا سکتے ہیں. تو اس وقت اس میں ایک اور میں بات کر دوں کہ جب آپ فوج کو بلاتے ہیں 245 کے تحت جی تو آپ کے جو اس علاقے کے جو سٹیزنز ہیں جی ان کے بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس معطل ہو جاتے ہیں, ہائی کورٹ کی رٹ جورسڈکشن بھی معطل رہتی ہے جب تک کہ فوج از ایکٹنگ ان ایڈ آف سول پاور. اچھا, اس کے علاوہ دو اور شکیں ہیں جن کا نوٹ کرنا ضروری ہے. ایک وہ ہے 148 آئین کی اور ایک 149. 148 میں یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اس پر فرض ہے کہ وہ ہر صوبے کو محفوظ رکھے اگینسٹ ایکسٹرنل اگریشن اینڈ انٹرنل ڈسٹربنسز تاکہ وہ آئین کے مطابق اپنا کام کر سکے. اور 149 میں یہ ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو ہدایت کر سکتی ہے, ڈائریکشنز دے سکتی ہے کہ وہ اپنے جو اختیار ہیں وہ کس طرح استعمال کرے فار دا پرپس آف پریونٹنگ اینی گریو مینس ٹو دا پیس اور ٹرینکولیٹی اور اکنامک لائف آف پاکستان. تو اب دو باتیں, ایک تو جو لوگ میں نے آپ کے پروگرام پر نہیں مگر مختلف پروگرامز پر سنا, وفاق کے وزیر میرے خیال میں وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ جی یہ تو سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے, ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. میرے خیال میں وہ بات صحیح نہیں. یہ فوج جو ہے وہ تعینات نہیں کی جا سکتی, ان کو ڈپلوائے نہیں کیا جا سکتا وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر. اور فوج کے اپنے اس میں سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہیں اور ان میں بھی یہ معین الدین حیدر صاحب آپ کو بہتر بتلا سکیں گے کہ ان کے اپنے پروسیجرز ہیں کہ کس طرح انہوں نے ڈپلوائے ہونا ہے. اور دوسری بات یہ بھی نہیں کہ جی کوئی بھی میجسٹریٹ یا پولیس آفیسر ٹیلی فون کر کے ان کو بلا لے, وہ خالی ایک ایمرجنسی میں, ایک خاص ایمرجنسی میں. ویسے اگر کوئی ایک ہفتے کے لیے, 2 ہفتے کے لیے, مہینے کے لیے, 3 مہینے کے لیے ڈپلوائمنٹ کرنی ہے تو پھر یہ اس کا ایک بڑا سیٹ پروسیجر ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ ایک درخواست دے گی فیڈریشن کو اور وفاقی حکومت اس کو اجازت دے گی, فوج کو ڈائریکشن دے گی کہ آپ وہ آ سکتی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا شاہد حامد صاحب, ہمیں ایک لیگل ویو سے اس کو ایکسپلین کرنے کا کہ فوج کے آنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے ان ایڈ آف سول پاور. معین حیدر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ سن رہے تھے شاہد حامد صاحب نے سارا جو دستوری طریقہ کار ہے فوج کو بلانے کا وہ بتایا. آپ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ فوج کا اپنا سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ جب فوج کو بلایا جاتا ہے ان ایڈ آف سول پاور تو وہ کیا طریقہ کار ہے کہ فوج کس طریقہ کار کے اوپر ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس کو آنا ہے جب اس کو یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے یا یہ آتھرائز کیا جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. اتفاق سے یہ دونوں سچویشن جو بتائیں جب فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹ کرے یا صوبائی حکومت ان ایڈ آف سول پاور مدد طلب کرے صوبائی سطح کے اوپر, ان دونوں سچویشن میں کئی مرتبہ ڈپلائے ہو چکا ہوں اور یہ ڈیوٹی سر انجام دے چکا ہوں. جس وقت آپ فیڈرل گورنمنٹ کو فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ فیصلہ تھرو ڈیفنس منسٹری جی ایچ کیو کو جاتا ہے اور جی ایچ کیو اپنی تمام کورس کو یا جن صوبوں میں جن علاقوں میں ضرورت ہے, جس طرح الیکشن ڈیوٹیز بعض دفعہ فوج کے حوالے کر دی جاتی ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری, تو اس صورت میں تو وہ صورت اختیار کی جاتی ہے. لیکن بعض دفعہ اگر کوئی لوکل الیکشنز ہو یا کوئی اور وجہ ہو کہ فوج کی ضرورت ہو تو یہ صوبائی سطح کے اوپر بھی اپنا ہیڈ کوارٹر لیول کے اوپر فار شارٹ ڈپلائمنٹ 3 days 4 days to monitor elections or to hold by elections. ہاں وہ کا. اچھا دوسری بات ہمارے ایس او پیز کیا ہے اس پر کہ جب بھی ہم ان ایڈ آف سول پاور جاتے ہیں تو فوج کے اپنے جو پروسیجر رولز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ we cannot take our heavy weapons with us. نمبر 2 بلکہ ہم کو آٹومیٹک ویپنز لے جانے کی بھی ممانعت ہے یا آٹومیٹک ویپنز استعمال کرنے کی جس طرح مشین گنز ہیں یا جو آٹومیٹک فائر کرتی. تیسری بات یہ ہے کہ اصول یوز آف منیمم فورس کے ساتھ ہم کو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے اور کم سے کم جانی نقصان کے ساتھ.
لیکن فوج کو یہ بھی SOP اور حکم ہے کہ کبھی بھی لوگوں کو نہ ہمارے پاس کوئی آنسو گیس ہوتی ہے اور نہ ہم ہوائی فائر کرنے کی فوج کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ ہجوم کو ڈسپرس کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے آپ ہوائی فائر کریں. فوج کو حکم یہ ہے کہ جب آپ ڈپلائے ہوتے ہیں تو فائر فار ایفیکٹ. لیکن حکم کچھ ٹائم کا بھی ہوتا ہے جی کہ منیمم پاسبل ٹائم میں ہو سکے یہ. جی ہاں، ظاہر ہے کہ فوج کو جب بھی ڈپلائے ہوگا تو فوج کوشش یہی کرے گی کہ کم سے کم وقت میں سچویشن کو انڈر کنٹرول لے آیا جائے، اور جس وقت کہ سول لا انفورسمنٹ جس طرح پولیس اور رینجرز اس پہ سچویشن کو بعد میں سنبھال سکیں تو فوج کہے کہ ہمارا مین کام ختم ہو گیا. اور پھر یہ سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ کس وقت فوج کو ہٹانا ہے اور یہ سچویشن واپس اور کس وقت اس کو بلانا ہے. ناظرین، ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے کہ مسائل کا حل کیا فوج کے پاس ہے، کیا فوج کو کراچی کے اندر بلایا جانا چاہیے. لیتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے.